کروڑوں لوگوں کو جس سے ہدایت مل چکی ہے، رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، قرآن کیوں آیا ہے؟ خود اب قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ قرآن کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا 25واں پارہ ہے، سورہ شورى ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ۔ تو پتا چلا قرآن نازل کس لیے ہوا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، قرآن کتاب ہدایت ہے اور نازل کیوں ہوا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا بڑھانے کے لیے۔ اس کا مطلب جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا۔ قرآن کریم کے ذریعے قوموں کو عروج، ترقی ملتی ہے، مگر قرآن نازل کس لیے ہوا ہے؟ دل میں خوف خدا بڑھانے کے لیے۔ اس کا مطلب جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اسے عروج اور ترقی مل جائے گی۔ قرآن کریم قرب الہی دلانے والی کتاب ہے، مگر نازل کیوں ہوا ہے؟ خوف خدا بڑھانے کے لیے۔ جس کے دل میں خوف خدا بڑھے گا وہ سبحان اللہ اللہ کا قرب پا جائے گا۔ قرآن کریم شفاعت فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم سے جو برکتیں ملتی ہیں، اگر بندہ خوف خدا حاصل کر لے تو قرب الہی بھی ملے گا، ترقی بھی ملے گی، شفاعت بھی ہو جائے گی، عروج بھی مل جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے نازل ہونے کا سبب جو ہے وہ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا خوف دلانا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک مقصد سن لیجئے۔ پیارے آقا مبعوث کیے گئے ہیں نا، واٹ از دا ریزن؟ اب سنیے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ترجمہ کنز العرفان، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا اس دنیا میں نذیر بھی بن کر تشریف لائے ہیں۔ یقیناً آپ بشیر بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، مگر ہم یہ باتیں سن کر جھومتے رہتے ہیں، مگر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ نذیر بھی ہیں، آپ ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دن نبی پاک علیہ السلام جہنم کا ذکر فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے میرے آقا نے اس سے پناہ مانگی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیر لیا، بات کرتے کرتے چہرہ پھیر لیا، پھر ہماری طرف رخ کیا، پھر جہنم سے پناہ مانگی، پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری بار جہنم سے پناہ مانگی، پھر چہرہ پھیر لیا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ کا بار بار چہرہ پھیرنا اور آپ کے چہرے کے مقدس تاثرات یہ بتا رہے تھے گویا میرے آقا جہنم کو دیکھ رہے تھے اور ناگواری کا اظہار فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اتقوا النار، یعنی اے لوگو جہنم سے ڈرو۔ یہ ہے میرے نبی پاک کے ٹاپکس، یہ ہے میرے آقا کے خطبات۔ آج ہم نے یہ بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی، اس دنیا میں رہ کر ہم نے جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہے، ہم نے جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ ہم سب کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ 50 60 70 سال کی زندگی لگژری والی ہونی چاہیے، جو کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے۔ ارے یہ دنیا تو تھوڑی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا بناتے بناتے آخرت برباد کر دے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ میں آج ایک آفر کر دوں اگر کوٹ غلام محمد میں کہ کون ہے کہ جو اس بات پر راضی ہو کہ اس کو 1 سال ایک محل میں رکھا جائے گا، دنیا کے بہترین کھانے کھلائے جائیں گے، دنیا کے بہترین لباس اس کو دیے جائیں گے، مگر اس کے بعد 50 سال جیل میں رکھا جائے گا اور روز کوڑے مارے جائیں گے۔ جو یہ آفر قبول کرتا ہے آ جائے۔ کون عقل مند قبول کرے گا کہ یار 1 سال کے عیش کے بعد 50 سال کی سزا؟ کوئی نہیں کرے گا نا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کے عیش کے چکر میں جو آخرت برباد کر رہے ہیں نا، یہ 1 اور 50 کا ریشیو بھی بہت تھوڑا ہے۔ مجھے بتائیں کتنے سال جئیں گے؟ پاکستان میں اوسطاً عمر کیا ہے؟ 60 سال 70 سال۔ ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو مرنا ہے نا۔ کہاں جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے۔ کتنے سال رہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں، سب قبر میں ہیں۔ ہم بھی جائیں گے، پتہ نہیں کتنے 100 سال رہیں گے، کتنے 1000 سال رہیں گے۔ اس کا مطلب دنیا کے 70 80 سال اور قبر کے ہو سکتا ہے 700 800 1000 سال، 2000 سال۔ اچھی تو صرف قبر ہے نا، پھر قیامت کا 50,000 سال کا دن، پھر اللہ نہ کرے جہنم میں جانا پڑ گیا تو کمپیئر تو کریں کہ 50 60 سال 70 سال کی زندگی کی اہمیت ہے یا آخرت کی اہمیت ہے؟
مگر کوئی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ خدا را آج میرے آقا کے فرامین سنا رہا ہوں، آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں کہ ڈریے۔ ہاں میں آج اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی قرآن اور حدیث کے ذریعے ڈرانے آیا ہوں کہ تیاری کیجیے آخرت کی۔ جہنم میں نہیں جانا ہم نے، سرکار کے غلاموں کے لیے جنت بنی ہے۔ ہم صبر وہ کام کرنے ہیں جو جنت میں جانے والے کام ہوں۔ آئیے نبی پاک کا انداز کیا ہوتا تھا، میں دوبارہ اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ آج اگر کوئی ہمیں بیٹھ کر قبر کی بات کرے، جہنم کی بات کرے، ڈرائے، تو لوگ کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں کیوں کرتے ہو، وہ مولوی صاحب وہ بیان کرنے والا اچھا نہیں لگتا۔ آؤ میں نبی پاک کا انداز بتا رہا ہوں، پیارے آقا تو کیسے رلاتے تھے، کیسے یاد دلاتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ انداز تو دیکھیں یار، سورت قرآن کی پڑھ رہے ہیں اور فرما کیا رہے ہیں، جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی، ہم میں سے کچھ روئے کچھ نہ رو سکے۔ تو اب نبی پاک نے عرض کی، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہ سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کسی شکل ہی بنا لے۔ ہائے ہائے، میرے آقا تو خود بھی روتے تھے، صحابہ کو بھی رلاتے تھے، یہ سارے جنتی لوگ تھے، مگر یہ کیسی محفلیں تھی۔ آج ہمارے کوئی بیان کرتے کرتے رو پڑے، ہمیں رونے والی بات کرے، کہتے ہیں یہ رلاتے ہیں، یہ تو جناب ڈراتے ہیں۔ ارے میں تو نبی پاک کا طریقہ آج بیان کرنے آیا ہوں۔ اور جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس سنت کو ادا کرتے ہوئے آج ہم بھی سورہ تکاثر سن لیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں آنسو بہانے کی۔ کیا محفل ہوگی جس محفل میں نبی پاک نے صحابہ کو کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، جو روئے گا وہ بخشا جائے گا، جو نہ رو سکے وہ رونے والی شکل بنا لے۔ اللہ کرے کہ اس مبارک محفل کا صدقہ نصیب ہو جائے اور ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور واقعی سورہ تکاثر قرآن پاک کی صرف 8 آیتیں ہیں، اگر ان 8 آیتوں کو ہم سمجھ جائیں تو زندگی کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے۔ آج ہم جس طرح دنیا میں غرق ہو گئے ہیں، فقط سورہ تکاثر کو سمجھ جائیں تو یہ دنیا کی محبت دل سے نکل سکتی ہے۔ آئیے غور سے سورہ تکاثر سنیں، پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یہ بھی پیسے مل جائیں، جھوٹ سے بھی مل جائیں، ملاوٹ سے بھی مل جائیں، سود سے بھی مل جائیں، چوری کر لوں، ڈاکہ ڈال لوں، اغوا کرتے لو، مال جمع کرتے کرتے قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ کدھر گیا مال؟ کروڑوں اربوں روپے لوگ کما کر پیچھے چھوڑ کر 2 گز کی قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کاش یہ فلسفہ سمجھ آ جائے۔ آگے قرآن کہتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جتنی نعمتیں ملی ہیں نا، آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بندے آنکھ اس لیے دی تھی کہ حرام دیکھو، زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا، گونگا نہیں بنایا اللہ نے مجھے اور آپ کو کہ زبان اس لیے دی کہ گالیاں نکالیں، زبان اس لیے دی کہ غیبت کریں، کہ زبان اس لیے دی تھی کہ تلاوت کرے، درود پڑھے۔ یہ ہاتھ ظلم کرنے کے لیے رب نے نہیں دیے تھے، یہ ہاتھ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دیے۔ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔
کاش قرآن پاک کی یہ سورت ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے اور اب اس کا میسج لینے میں کامیاب ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب یہاں ایک دو باتیں میں اور عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے ڈرانا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو اس بات کا ڈرانا کہ کوئی خطرہ ہے نہیں، ویسے ہی ڈراتے ہیں۔ کوئی بندہ یہاں سے کراچی جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے بھائی جاؤ، حالات بہت خراب ہیں، راستہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، ڈاکو بھی راستے میں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ڈرانا تو غلط ہے، برا ہے۔ مگر ایک ڈرانا یہ ہے کہ خطرہ موجود ہے۔ اب آدمی ڈرائے تو ایسا ڈرانا والا جو ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی میرے سامنے معاملہ ہوا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، مت جاؤ۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جناب کینسر تمہارا بڑھ جائے گا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ مت کھانا ورنہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر سے لڑتے ہیں کہ ڈرا کیوں رہے ہو؟ تو ڈاکٹر خیر خواہ اس لیے بتا رہا ہے، اس کا تجربہ بتا رہا ہے، ہماری بیماری اسے بتا رہی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اس نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ کاش ہم اس میرے اسلامی بھائی کو، اس مبلغ کو، اس عالم کو بھی اچھا سمجھیں جو ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس کو خیر خواہ سمجھیں۔ انبیاء نے ڈرایا، صحابہ نے ڈرایا، اولیاء نے سمجھایا، اور یہی قرآن کا انداز ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن کے ذریعے آج یہ جانتے ہیں کہ ڈرانا تو سنت انبیاء ہے۔ اب ذرا سنتے جائیے گا، حضرت اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کو کیا کہا؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ دو قسم کے گروہ بن گئے، کچھ لوگ نہیں ڈرے، کچھ ڈر گئے، کچھ ایمان لائے۔ اب ایسا سیلاب آیا، دنیا میں اتنا بڑا سیلاب کبھی نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح کی ساری قوم غرق ہو گئی، جو ڈر کر ایمان لے آئے 80 لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، آپ نے کیا کہا؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ قوم دو حصوں میں بٹ گئی، کچھ لوگ تو اللہ سے ڈر گئے، ایمان لے آئے، باقی نہیں ڈرے بلکہ الٹا اعتراض کرنے لگے۔ ان نہ ڈرنے والوں پر قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے سخت زناٹے دار آندھی کا عذاب بھیجا، جو ڈرنے والے تھے محفوظ ہو گئے، اعتراض کرنے والے سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے اپنی قوم کو انہوں نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ جنہوں نے بات سنی ڈر گئے، ایمان لے آئے، وہ بچ گئے۔ جو نہیں ڈرے اعتراض کرنے لگے، اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ کیا ہوا قوم لوط کے ساتھ؟ جبریل امین نے اپنے پروں پر اس پوری قوم کو اٹھایا اور اٹھا کر پتھر پر پٹک دیا، اور پتھروں کی بارش ہوئی، ساری قوم لوط ہلاک ہو گئی۔ ایکا والے تھے، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ قرآن میں موجود ہے، اپنی قوم کو کیا کہا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ڈرنے والے جو تھے وہ ڈر گئے، ایمان لے آئے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے لگ گئے۔ عذاب ہوا، اور عذاب ایسا آیا کہ سارے کے سارے بچ گئے۔ تو پتہ چلا کہ دو قسم کے لوگ شروع سے چلے آ رہے ہیں، جو ڈر جاتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، جو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں۔ جو نہیں ڈرتے، جو بے باک ہو جاتے ہیں۔ آج کل لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں، یار آخرت میں دیکھیں گے، قیامت کی ماد اللہ قیامت میں دیکھ لیں گے۔ اتنی بے باکی آ گئی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پیسے کھا جائے اور وہ بیچارہ مظلوم کہے کہ دیکھو دے دو ورنہ قیامت کے دن لوں گا، کہتا ہے قیامت میں گریبان پکڑ لینا، یعنی قیامت کو بھی ہلکا جان لیا۔ یاد رکھیے یہ بعض اوقات کفریہ کلمات تک ہو جاتے ہیں، کبھی ایسی بات نہ کریں، آخرت کو ہلکا نہ جانیں۔ اب ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مجھے بتاؤ آپ ذوالنورین ہیں، قطعی جنتی ہیں، کئی بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے، مگر خوف خدا کا عالم کیا تھا؟ قبرستان جاتے تھے نا، قبر کو دیکھتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا حضور آپ محشر کی بات پر، جہنم کی بات پر اتنا نہیں روتے، مگر قبر کو دیکھ کر بڑا روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ذوالنورین ہیں، پکے جنتی ہیں، مگر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قبر ہی پہلی منزل ہے، جو ادھر پاس ہو گیا، ادھر کامیاب ہو گیا، آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، جو ادھر پکڑا گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ مگر سچ بتاؤ، میں اور آپ قبرستان جاتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے؟ اب تو جنازے میں جاتے ہیں نا لوگ، تو موبائل چل رہا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی، کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، میت دفنائی جا رہی ہے اور آپ کو اس وقت بھی کوئی عبرت نہیں ہو رہی۔ پہلے کے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے۔ پتہ کیوں؟ سارے روتے تھے، اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، کیونکہ جو قبرستان جاتا تھا سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی، سب اس لیے روتے تھے۔
اور آج قبرستان بھی جائیں اپنے ہاتھ سے قبر میں اتاریں. ہم اپنے دوستوں کو قبر میں اتارتے ہیں. آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں دوست؟ یار ذرا پوری قبر مٹی ڈال دو, دیکھو وہ سوراخ رہ گیا اس کو بھی بند کر دو. ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتے ہوا کے لیے. اس طرح دفن کیا جاتا ہے. اس دفن کرتے وقت کیوں خیال نہیں آتا کہ آج اس کو ڈال رہا ہوں, کل میری باری ہے؟ کس بات کا کر و فر ہے, کس بات کا جاہو جلال ہے, کس بات کا روب ہے, کس بات کا دبدبہ ہے, کس بات کا ظلم اور زیادتی ہے. ارے مرنا ہے اور اکیلے قبر میں جانا ہے. وہاں کسی کی نہیں چلے گی, وہاں میرے اعمال ہوں گے اور میں ہوں گا. کیوں تیار نہیں کرتے اعمال؟ یہ جو ساری زندگی مال جمع کرنے کی فکر میں ہے نا, پتہ جس دن میں اور آپ مریں گے نا, رشتہ دار کیا کہیں گے؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر پتہ فرشتے کیا کہیں گے؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. فیصلہ کر لیں, پیچھے چھوڑنے کی فکر کرنی ہے یا آگے بھیجنے کی فکر کرنی ہے. مبارک ہو جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, مبارک ہو جو روز تلاوت کرتے ہیں, مبارک ہو جو صدقہ خیرات کرتے ہیں, مبارک ہو جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ آگے بھیج رہے ہیں آپ. اور سوچے وہ بندہ جس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, جو لوگوں پر زیادتی کر رہے ہیں, جو زکوٰۃ پوری نہیں دیتے, جو حرام کماتے ہیں, جو ماں باپ کو ستاتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, جو بدکاریاں کرتے ہیں. مر کر کیا جواب دو گے؟ ایسا نہ کرو, خدا کے واسطے نہ کریں. آج لائٹ چلی جائے تو نیند نہیں آتی, قبر میں آگ اور بچھو آ گئے تو کیا کریں گے؟ خدا کے واسطے آج اس اجتماع میں آئے نا, آج سب نے بدل کر جانا ہے. کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اپنی آخرت برباد کریں گے؟ ہم سب نے مرنا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کب مرنا ہے. ہو سکتا ہے آج کی رات میری آپ میں سے کسی کی آخری رات ہو. توبہ میں تاخیر نہ کریں. آج آ گئے ہیں نا, یہ خدا کی قسم اللہ نے مہربانی کی ہے, مجھ پر بھی کی ہے, آپ پر بھی کی ہے, کہ اللہ نے سارے کام چھڑوا کر اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے اس اجتماع میں بلا لیا ہے. ہم کچھ اور کرنے جمع نہیں ہوئے, اللہ کو یاد کرنے جمع ہوئے ہیں. اگر آج بھی بدل کر نہیں جاؤ گے تو پھر کب جاؤ گے؟ اگر آج بھی توبہ نہیں کرو گے تو پھر کب توبہ کرو گے؟ میں آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, انسان کی فطرت ہے کہ 2 چیزیں ہماری فطرت میں موجود ہیں, امید اور خوف. امید سے بہت تھوڑے لوگ مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کہے بھائی سیب کھاؤ بڑا اچھا ہوتا ہے, فلاں دوائی کھا لو, پھل کھا لو, صحت کے لیے اچھی ہے, کم لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر ڈرا دے کہ یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, یہ کھاؤ گے تو کینسر ہو جائے گا, ڈر سے رک جاتے ہیں. تو ہماری فطرت میں خوف سے سمجھنا زیادہ آسان ہے. تو اس لیے قرآن کا انداز یہ ہے, انبیاء کا انداز یہ ہے, صحابہ کا انداز یہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, بس آج نیت کر لیں, آج ڈر جائیں, آج توبہ کر لیں, آج رک جائیں. رکی تو صحیح نا, احساس تو کریں کہ کیا کر رہا ہوں. کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 60 سال کا میرا بھائی بیٹھا ہے. کتنا جیوں گا میں؟ اب جانے کی باری ہے. کتنے چلے گئے میرے جاننے والے. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ ہم سے چھوٹی عمر والے دنیا سے جا چکے ہیں. آج میں اپنے بھائی افتخار بھائی کے گھر پر گیا اور انہوں نے بتایا میرا چھوٹا بھائی تھا, وہ دنیا سے چلا گیا. تو اگر مجھ سے چھوٹی عمر والا جا سکتا ہے تو میں بھی جانے والا ہوں نا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں جانے کی باری آنے والی ہے. تو پھر توبہ میں تاخیر کیوں ہے؟ پھر انتظار کیوں کر رہے ہو؟ یاد رکھیے, کوئی میسج نہیں آئے گا موبائل پر. آتا ہے نا کمپنی کی طرف سے میسج, ڈیٹا ختم ہونے والا ہے, تاریخ پوری ہونے والی ہے, پیسے ڈلوا لو ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. آتا ہے نا. زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ 2 دن رہ گئے توبہ کر لو, آج آخری دن ہے سجدہ کر لو. نہیں, تھوڑی دیر پہلے بھی بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے منٹ میرا انتقال ہونے والا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. سچی توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ بڑا کریم ہے, یقین کرے وہ بڑا کریم ہے. وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے. دنیا میں تو کسی کو 2-4 بار ستاؤ تو وہ نمبر بھی بلاک کر دیتا ہے, دوستی بھی ختم کر دیتا ہے, ارے ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیا شان
اگر انصاف ہوا تو مارے جائیں گے. ہم عدل و انصاف کے تو قابل ہی نہیں. ہم سب کو پہلے ہی پتہ ہے گناہ زیادہ ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جا سکتے. میں ورگے ہوں کالے. آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیں. ارے یقین مانو وہ اپنی ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے. ایک بار آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, ایک بار سچے دل سے اس سے توبہ کر لیں, وہ کیسی کا دعا توبہ قبول فرماتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی. فرمایا ان میں ایک آنکھ وہ بھی فرمائی جو اللہ پاک کے خوف سے روئے گی. یعنی جو آنکھ خوف خدا سے روتی ہے وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے پیارے آقا نے یہ آیت تلاوت فرمائی, وقودها الناس والحجارہ, جس کا ترجمہ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو سرخ ہو گئی, پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو سفید ہو گئی, پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو سیاہ ہو گئی, اب نری سیاہ ہے اور یہ کبھی بھی نہیں بجھے گی. یہ سن کر ایک حبشی رونے لگا. حضرت جبریل تشریف لائے, پوچھا یہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حبشہ میں کا رہنے والا ہے. جبریل امین نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے مجھے عزت و جلال کی قسم, میرا جو بندہ دنیا میں میرے خوف سے روئے گا میں اسے جنت میں ضرور ہنساؤں گا. اللہ کیسے سہیں گے؟ ہم نہیں سہ سکیں گے, کچھ بھی نہیں سہ سکیں گے, بڑے کمزور ہیں. اللہ سے سچی توبہ کر لیں. آج آ گئے ہیں نا, اللہ سے عرض کریں اللہ ہو گئے گناہ, اے اللہ کر لی خطا ہے معاف کر دے. اللہ میں گناہگار ہوں, مانتا ہوں, مولا مجھے آج معاف کر دے. اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں کمزور ہوں, مجھے معاف کر دے. اے اللہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا, مجھے معاف کر دے. اے اللہ پوری نمازیں پڑھوں گا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤں گا, اے پروردگار معاف کر دے. اے اللہ ان کانوں کو حرام سے بچاؤں گا, بس مولا معاف کر دے. اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے دربار پر جاؤں گا؟ میرے مولا مجھے معاف کر دے. اے اللہ تجھے نبی پاک کا واسطہ, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ کمزور ہوں, پہلے بھی توبہ کی, شیطان مجھے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے گیا. اے اللہ آج معافی بھی مانگتا ہوں, مدد بھی مانگتا ہوں. اے اللہ مدد کر دے, سچی توبہ دے دے. اے اللہ میں تیری قسم نیک بننا چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیری قسم سدھرنا چاہتا ہوں, میں گناہوں کے دلدل میں غرق نہیں ہونا چاہتا. اے اللہ میں اپنی قبر و آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا. اے اللہ میں یہ بھی جانتا ہوں ان قریب مرنے والا ہوں. اے اللہ ہمت بھی دے دے, اے اللہ طاقت بھی دے دے, شیطان کے مقابلے کی قوت بھی دے دے, اور اے اللہ مجھے معاف بھی کر دے. اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. اے اللہ میں تیرے مردود بندوں میں نہیں, تیرے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اے اللہ مجھے شامل کر دے. آج کے اس اجتماع کی برکت سے مجھے معاف کر دے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے رب سے دوستی کر لو, اپنے رب سے معافی مانگ لو, اور بس آج نیت کر لو. اللہ بڑا قریب ہے, آپ نے نیت کرنی ہے, اس نے مدد کرنی ہے. سچی پکی نیت کیجئے, اور جس کے دل میں پکا ارادہ ہو وہ یہ نعرہ بلند کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, آج کے بعد حرام روزی کے قریب نہیں جائیں گے, آج کے بعد کوشش کریں گے کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر واقعی اب ذہن بن گیا ہے, اگر واقعی یہ دل بن گیا ہے کہ اب گناہ نہیں کر لے, تو آؤ میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں, آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ میں جب دھوپ آتی تھی, حضرت داؤد علیہ السلام کہتے اے اللہ پاک ہم تیرے بنائے ہوئے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, اے اللہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے. یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں, یہ ان کا خوف خدا ہے جو گارنٹیڈ بخشے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں مجھ سمیت جس کو یہ پتا ہو کہ میری بخشش ہو گئی کہ نہیں. وی ہیو نو گارنٹی. ہم تمنا تو کرتے ہیں مگر گارنٹی تو نہیں ہے نا. اگر کبھی اس بات نے بے چین کیا کہ میرا قبر میں کیا ہوگا, محشر کے دن کیسے پیش ہوں گا, کبھی جنت اور دوزخ کے بارے میں سوچا ہم نے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے خطبہ سنا کہ اے لوگوں دو عظیم چیزیں مت بھولنا,
جنت اور دوزخ، اس کا مطلب کیا ہے کہ پیارے آقا کے خطبات میں خوف خدا کے خطبے بھی ہوتے تھے، خوف خدا کے موضوع اور بیانات ہوتے تھے۔